باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی یوم شہادت کے موقع پر۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، یعنی حضور کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یقیناً اگر ہم نظر ثانی کرتے ہیں اس دنیا پر اور خاص طور سے عالم اسلام کی طرف، تو آج مسلمانوں میں جو تفرقہ بازی ہے اور بہت سارے چیزیں اس طریقے کی ہیں کہ جہاں پر الگ الگ مسلمان الگ الگ اپنے خیالات کو لے کر جا رہا ہے۔ اس میں اگر میرا خیال یہ ہے کہ اگر تمام امت مسلمہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے راستے پر چلتی اور ان کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرتی تو آج اس طریقے سے امت مسلمہ کو رسوائی نہ ملی ہوتی۔ ناظرین، وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت کے اوپر۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ بہت عظیم ترین شخصیتیں بھی موجود ہیں۔ آئیے ناظرین ایک ایک کر کے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قربان علی صاحب قبلہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف نوحہ خان جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت پہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں نوحہ پیش کریں گے۔ آئیے ناظرین اس گفتگو کا آغاز آغا کی خدمت میں سوال کی ہدیہ سوال کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ بہت خیر مقدم خدیجہ ٹی وی پہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں عالم اسلام میں، جب بات مولا کائنات علی بن ابی طالب کے حوالے سے ہوتی ہے تو یقیناً نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور خاص طور سے علم کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے۔ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس حدیث سے کس طریقے کی روشنی لے کر ہم مولا کائنات کی ان تعلیمات کو منظر عام تک پہنچا سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے اور امام حضرت علی علیہ السلام کی آج سے گویا شب ضربت ہے اور پھر شہادت کے ایام شروع ہو رہے ہیں۔ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے تمام ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں اور اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور حضرت میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر ہمیں اسلام کا صحیح معنی میں تعارف حاصل کرنا ہے، ہمیں اگر مسائل الہیہ، علوم الہیہ، علوم قرآنیہ سے آگاہی حاصل کرنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے جو بانی ہیں پیغمبر اسلام سے پوچھیں، لیکن پیغمبر اسلام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو وسیلہ بنائیں، اور پیغمبر اسلام نے بھی جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر ہمیں پیغمبر اسلام سے
रहमतुल लिल आलमीन से कुछ मसाइल पूछना है या कुछ भी हासिल करना है या आपके ज़ेर साया जाना है तो पहले हमें दरवाज़े से आना होगा। दरवाज़े से अगर हम आएंगे तो हम इस्लाम का सही तारुफ़ भी हासिल कर सकेंगे, इस्लाम की खुदा की शनाख्त, खुदा का इरफान, ये सब हमें हासिल हो जाएगा अगर हम दरवाज़े से आएंगे। इल्म की चौखट को अगर हम सलाम करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर हम दरवाज़ा छोड़ के शहर इल्म तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए कि आपने इरशाद फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हमें जो भी पूछना है, जो भी सीखना है, वो हमें इल्म के दरवाज़े से सीखना चाहिए। इसलिए कि दरवाज़ा इल्म अली अलैहिस्सलाम हैं और आप इल्म का एक दरिया हैं। बेशक पैगम्बर इस्लाम से जो आपने इल्म हासिल किया है उसके मुताबिक आप इल्म का दरिया हैं और ऐसे ऐसे आपने अहकाम और इल्म के दरवाज़े खोले हैं। इस्लाम में किताबें मौजूद हैं, तारीख़ भी मौजूद है और रिवायतें भी मौजूद हैं, अक़वाल भी मौजूद हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने जो इरशाद फरमाया है कि मैं शहर इल्म हूँ, वाक़अन अली ने उसका हक़ अदा किया है। जैसा कि आपने तारुफ़ किया है कि अली उसका दरवाज़ा हैं, तो इल्म का दरवाज़ा है, बाबुल इल्म है। अब यहाँ पे हम अगर आपसे जो सवाल का ये है कि आज के इस पस मंज़र में तमाम न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए बल्कि हर इंसान के लिए इल्म की अहमियत और उसकी इफ़ादियत के लिए किस तरीक़े से मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को एक सच्ची ट्रिब्यूट यानी यहाँ का सच्चा अक़ीदा होना, मौला कायनात के एक सच्चे आशिक़ होने के ज़रिए तो इल्म को हासिल करने के लिए किस किस तरीक़े से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, दुआए नुतबा में आया है कि अगर ए अली आप न होते तो मोमिनीन असलन पहचाने ही ना जाते। बेशक अगर अली ना होते तो वाक़अन इल्म का जो दरिया बहाया गया है आपके ज़रिए वो हम तक न पहुँचता। इल्म के जो फूल खिले हैं वो आपकी ज़ात से खिले हैं। नहजुल बलागा जो हमारे सामने मौजूद है, अगर एक एक ख़ुतबे पर गौर किया जाए और एक एक लफ्ज़ पे गौर किया जाए तो इल्म के दरिया इस किताब से बहे हैं। और यूँ समझिए कि अगर आप न होते तो इल्म ही दुनिया में ना आता, इल्म ही दुनिया के पास ना पहुँचता। हर इल्म का सरचश्मा आपकी ज़ात है। यानी जितने भी दुनिया में उलूम पाए जाते हैं, जितने भी इल्म हैं, वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की ज़ात से जारी हुए हैं। ये दरिया के इल्म के दरिया और आपकी ज़ात से इल्म के फूल खिले हैं। अगर आप न होते तो ये इल्म के सर चश्मे न फूटते। ख़ुद आप फरमाते हैं मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से आगाह हूँ। और इसका दुनिया ने भी एतराफ़ किया है। दुनिया ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि आज जो चाँद पे जा रहे हैं, आज जो तरह तरह की ईजाद कर रहे हैं तब और आसमान की सैर कर रहे हैं, वो उन लोगों का भी ख़याल है कि अगर हम उस ज़माने में होते तो हम ज़रूर पूछते कि आसमान की राहें क्या क्या हैं। बहरहाल मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की ज़ात जो है वो इल्म की एक दरिया है। इल्म जहाँ से चला है वो आपकी ज़ात है और ये इल्म आपका ज़ाती इल्म है। पैगम्बर इस्लाम से आपने सीखा है, आपने हासिल किया है। ख़ुद फरमाते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने मुझे इल्म इस तरह अता किया है जैसे कबूतर अपने बच्चे को
دانا دیتا ہے. یعنی جیسا رسول علم اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے ویسا کا ویسا ہی آپ نے علی کو عطا کیا ہے. اور مولا علی نے اس میں 4 چاند لگائے, یعنی ایک ایک باب سے ہزار باب کھولے ہیں. صلوات پڑھیے. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے یہ اسپیشل گفتگو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یوم شہادت کے موقع پر ان کی تعلیمات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا قربان علی صاحب قبلہ, جنہوں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے کہ تعلیم یعنی علم کے حوالے سے آج ہمارے ان تمام نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلیں. مجھے 4 مصرے یاد آتے ہیں سرور نواب کے. وہ کہتے ہیں کہ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے, شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے, تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے, لگتا ہے مجھے نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے. یقیناً ناظرین نہج بلاغہ اگر انسان درک کر لے اور اس کے تمام علوم اپنے اندر سمو لے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شخص ان کامیابیوں تک نہیں پہنچے جہاں پر وہ جانا چاہتا ہے. آئی ناظرین اسی کڑی میں ہمارے ساتھ ہندوستان کے مشہور معروف نوحہ خاں جناب دلاور صاحب ہیں, ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جناب سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک نوحہ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا, ملجم کے پسر نے وار کیا داماد پیمبر قتل ہوا. مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا. کیسی وہ جہاں میں آئی سحر پیغام قضا جو لائی سحر. کوفے میں چلی ظلمت کی ہوا داماد پیمبر قتل ہوا. مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا. صف گھر میں بچھاؤ اس غم کی گونجے یوں صدائیں ماتم کی. ہو گریا زاری اہل عزا داماد پیمبر قتل ہوا. مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا. واقف تھا وسیع احمد سے ملتا تھا جو آ کے سید سے. واقف تھا وسیع احمد سے ملتا تھا جو آ کے سید سے. افسوس سینے کی ہے دغا داماد
پیمبر قتل ہوا، مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا، منظر نہیں دیکھا ایسا کبھی، یہ کہہ کر تڑپ اٹھے تھے سبھی، دوران عبادت ایسی جفا، داماد پیمبر قتل ہوا، مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا، بابا کا جو زخم سر دیکھا، حسنین نے اپنا سر پیٹا، پھر کوئی پکارا ہائے خدا، داماد پیمبر قتل ہوا، مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا، بھیگی ہوئی آنکھیں صدمہ تھا، ہونٹوں پا سبھی کے نوحہ تھا، بے جرم و خطا، بے جرم و خطا، داماد پیمبر قتل ہوا، مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا، در آئی جو سر میں تیغ جفا، مولا سے میرے سنبھلا نہ گیا، رویا وہ تڑپ کر جس نے سنا، داماد پیمبر قتل ہوا، مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا، مسجد سے نمازی جب نکلے، سر پیٹتے روتے گھر کو چلے، کوفے میں ہوا گل شور مچا، داماد پیمبر قتل ہوا، مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا، مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا، تھیں سب کی نگاہیں سر کی طرف، جب لے کے چلے سب گھر کی طرف، ہونٹوں پا سبھی کے تھی یہ فغاں، داماد پیمبر
پیمبر قتل ہوا، مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا، نالے تھے غریبوں کے لب پر، نوحہ تھا یتیموں کے لب پر، اب کون کرے گا میری بقا، داماد پیمبر قتل ہوا، مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا، نوحہ جو رقم یاور نے کیا، قرطاس کا سینہ کاپ اٹھا، خون رویا قلم جس وقت لکھا داماد پیمبر قتل ہوا، مسجد میں کسی نے رو کے کہا داماد پیمبر قتل ہوا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یہ پروگرام جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بابرکت ذات کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا قربان علی صاحب قبلہ اور مشہور نوحہ خوان جناب دلاور صاحب۔ آپ نے ابھی نوحہ سماعت فرمایا۔ ناظرین، رکتے ہیں کچھ وقفے کے لیے اور وقفے کے بعد پھر یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے، لیکن ابھی ہمارے ساتھ ہندوستان کے مشہور و معروف نوحہ خوان جناب افضل مرزا صاحب یعنی اور پاپ نواب صاحب ہیں، جو ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں، اور ہم اس گفتگو کے ساتھ ان کی زبان سے ایک بہترین نوحہ آپ تمام ناظرین کو سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بابرکت ذات، اور مولا کائنات نے جو تعلیمات ہم تمام لوگوں کے لیے دی ہیں وہ کس طریقے سے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں آج کل کے اس پس منظر میں نوجوانوں کے لیے، ہدایت کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا قربان علی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور اس گفتگو کا ایک بار پھر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت انسانی سیرت ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جو سیرت پیش کی ہے اس پر اگر انسان گامزن ہو جائے تو انسانی معاشرہ کامیابی کی طرف بڑھے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے نہ یہ کہ اپنوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا درس دیا ہے، تاکید کی ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ نے اچھی برخورد کرنے کا حکم دیا ہے اور تاکید کی ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ محبت و اخوت کا نام ہے۔ اسلام جو ہے وہ دوسروں کے احتیاج اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہے، اور آپ نے جو ہے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے اور خود بھی دوسروں کے حق میں زیادہ تاکید بھی کی ہے، اور دوسروں کے حق
کو ترجیح بھی دی ہے۔ خود آپ سفر کر رہے ہیں، کوفے سے باہر ہیں آپ، اور راستے میں ایک غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ وہ آپ کو نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں، لیکن اس نے سوچا کوئی مسلمان ہیں، اس عنوان سے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ کہ میں کوفے جاؤں گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ کہا کہ میں وہ دوسری طرف جاؤں گا۔ تو دونوں چلے، جو راستہ مشترک تھا ساتھ میں چلے، باتیں ہوتی رہی اور چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اس غیر مسلم شخص نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، اسے جانا کوفے تھا اور یہ اس طرف چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کو تو کوفے جانا تھا، آپ اس طرف کہاں چلے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ چونکہ میرے ساتھ رہے ہیں، ہم سفر قرار پائے ہیں، اور ہمارے رسول کا فرمان ہے کہ جب کسی کا ساتھ ہو جائے تو اسے کچھ دور تک رخصت کرو، لہٰذا میں آپ کو رخصت کرنے کے لیے میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ کو کچھ دور چل کے رخصت کروں۔ بس اس نے پوچھا کہ یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے؟ کہا ہمارے رسول نے فرمایا ہے۔ بس وہ اسی وقت شہادتین جاری کرتا ہے اور اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے کہ اسلام اتنا اچھا ہے کہ وہ دوسروں کے حق میں اتنا سوچتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین، اب ہمارے ساتھ وقفے کے بعد علی جناب افضل مرزا صاحب، پاپ نواب صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشہور و معروف نوحہ خوان ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایک نوحہ اس موقع پر شہادت امیر المومنین کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کو پیش کریں۔ بسم اللہ۔ زباں زباں پہ نوحہ علی شہید ہوئے، زباں زباں پہ نوحہ علی شہید ہوئے، ہر ایک آنکھ ہے دریا علی شہید ہوئے، نبی کے بعد یہ نفس نبی کی رخصت ہے سوگوار مدینہ علی شہید ہوئے، زباں زباں پہ نوحہ علی شہید ہوئے، لگائی سجدے میں ضربت جو ابن ملجم نے، لرز کے رہ گیا کعبہ علی شہید ہوئے، یہ کیسا ظلم کیا تو نے ضربت قاتل، لہو لہو ہے مسلح علی شہید ہوئے، زباں زباں پہ نوحہ علی شہید ہوئے، حسن حسین پر ٹوٹا مصیبتوں کا پہاڑ، اٹھا رہے ہیں جنازہ علی شہید ہوئے، زباں زباں پہ نوحہ علی شہید ہوئے، پچھاڑے کھاتی ہیں گھر بھر میں زینب و کلثوم،
اٹھا ہے باپ کا سایہ علی شہید ہوئے زباں زباں پہنوہا علی شہید ہوئے خدا کے بعد سہارا تھا جس سے وہ نہ رہا ہے جبرائیل کو صدمہ علی شہید ہوئے زباں زباں پہنوہا علی شہید ہوئے لپٹ کے ماں سے یہ عباس نے کہا رو کر غضب ہوا میرے بابا علی شہید ہوئے زباں زباں پہنوہا علی شہید ہوئے نمازیوں کی ہے آنکھوں میں خون کے آنسو اداس اداس ہے سجدہ علی شہید ہوئے زباں زباں پہنوہا علی شہید ہوئے ہیں آج رو ملک کی سیاہ پوشاکیں ہے کائنات کو صدمہ علی شہید ہوئے چراغ حق کو بجھایا ہوائے باطل نے ہے مسجدوں میں اندھیرا علی شہید ہوئے زباں زباں پہنوہا علی شہید ہوئے جبیں سے خون جو ٹپکا تو رو دیا رمضان تڑپ کے بولا یکبلا علی شہید ہوئے رضا جو لکھ چکے نوحہ تو یہ قلم نے کہا حسن کو دیجئے پرسا علی شہید ہوئے زباں زباں پہنوہا علی شہید ہوئے۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے پردرد نوحہ جناب افضل مرزا صاحب جو پیش کر رہے تھے بارگاہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں۔ آئی ناظرین، شہادت امیر المومنین کے حوالے سے وہ چند نکوت جو اس وقت منظر تھا ضربت لگنے کے بعد، وہ کون سا منظر تھا، وہ کیسا منظر تھا کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام یتیم ہو گئے، اور کیسا منظر کوفے کا تھا۔ آئیے مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں اور اس منظر کو آپ تمام ناظرین کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی جیسی شخصیت ہے، اور آپ نے جو علم کے سلسلے میں درس دیے ہیں اور جو سیرت پیش کی ہے اور اسلام کی بہترین تربیت کی ہے، اگر صحیح معنی میں علی علیہ السلام کو پہچان لیا جاتا تو آج اسلام پوری دنیا میں چپے چپے پر پہنچ جاتا۔ بہرحال رسول کی آنکھ بند ہوئی اور آپ کو
لوگوں نے نہ پہچانا، جو حق تھا پہچاننے کا وہ آپ کو نہیں پہچانا۔ یہ ایک ماحول ایسا آیا کہ آپ سلام کرتے تھے، لوگ جواب سلام بھی نہیں دیتے تھے۔ اور پھر 19ویں رمضان المبارک کی شب وہ آئی کہ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم نے ایسی ضربت لگائی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی یہ ابن ملجم زہر میں بجھا کے تلوار لے کے کوفے میں آیا، کوفے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اس کی نظر ایک عورت پر پڑی، ایک حسینہ پر پڑی، اس کا نام تھا قطامہ، اس کا عاشق ہو گیا اور اس سے جب شادی کی بات کیا تو اس نے مہر میں 3000 اشرفیہ اور علی کا سر مانگا۔ یہ بدترین اور ملعون ترین عورت ہے کہ جس نے علی کا سر مہر میں مانگا۔ ایسی عورت نہ گزری ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گی۔ بہرحال اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لی اور مسجد میں آ گیا۔ امام جیسے ہی محراب میں پہنچے ایسا وار کیا کہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ حسن و حسین نے، مومنین نے بڑھ کے سہارا دیا اور آپ کو کلیم میں ڈال کے گھر کی طرف لے کے چلے۔ کیا منظر ہوگا؟ اس وقت آواز آ رہی تھی کہ امیر المومنین قتل ہو گئے ہیں۔ کوفے کے ہر گھر سے رونے چلانے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور زینب و ام کلثوم پر کیا گزری ہوگی۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ آواز دی، بیٹا حسن، مومنین کو یہیں سے رخصت کر دو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں بیٹیاں، تمہاری مائیں بہنیں باہر نکل آئی ہوں، لہٰذا یہیں سے رخصت کر دو۔ بہرحال امام کو لے جا کے گھر میں لٹا دیا گیا۔ ایک طرف زینب کبریٰ بیٹھی، ایک طرف ام کلثوم بیٹھی، اور امیر المومنین ہیں ہیڑیاں رگڑ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں باپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام 21ویں رمضان المبارک کو ہم سب کو اس دنیا سے رخصت کر کے خدا کو پیارے ہوئے۔ 21ویں رمضان المبارک کو آپ کا جنازہ اٹھا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، اور کھنڈرات میں ایک بہت ہی معذور غریب بے سہارا پڑا ہوا تھا۔ امام حسن اور حسین جب وہاں سے پلٹے ہیں تو رونے کی آواز سنی، قریب گئے۔ ایک شخص تھا جو میری تیمارداری کیا کرتا تھا، کئی دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرے پاس وہ نہیں آیا ہے۔ تو آواز دی کہ اے شخص، اب وہ نہیں آئے گا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا بابا علی مرتضیٰ تھا۔ بہرحال امام کو شہید کر دیا گیا، اور امت جو ہے ایک ایسے ہادی سے محروم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ایک نورانی گفتگو جو ہمیں شہادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم تمام مومنین اور خاص طور سے امت مسلمہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہم آپ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل کریں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ کسی اور پروگرام کے ذریعے ہم آپ سے روبرو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔